باقی رہا یہ سوال کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق قرآن کریم نے بڑی واضح ہدایت فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو صاحب فہم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو قوم قتل کرنے کے درپے ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیا، اس وجہ سے کہ اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگی اور آئندہ زمانوں پہ صادق آنے والی بات تھی۔ ایک جاری و ساری مضمون ہے کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہر کسی حیثیت سے کہا ہو، وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے۔ اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ وہ شخص اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا، تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ جس پر بولا ہے وہ جانے، اور وہ جانے اس کا جھوٹ تم پر وبال نہیں بنے گا بلکہ اس کی ذات پر وبال بنے گا۔ کیسی عمدہ دلیل ہے، کیسا عمدہ پاکیزہ کلام ہے جسے خدا نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ پھر لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا، وہیں یہ کو صادقاً، یہ لیکن یاد رکھ لینا، اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو، این یکو صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے، پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی۔ تو یہ دو ٹوک جواب ہے، غور اور فکر کر لیں۔